فطرت۔ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اسے مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت بدل لی ہے تو اسے مانا نہیں جا سکتا۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ انسان کی فطرت اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تشکیل پا چکی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی اس تشکیل کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہوتا ہے، ایسے جیسے وہ اس فطرت میں ہی رہن رکھ دیا گیا ہو۔ انسان تبدیلی پسند ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، لباس بدلتا ہے، اپنے سماجی اخلاق اور سیاسی کردار بدلتا ہے، مکان اور شہر بدلتا ہے، دوست اور دشمن بدلتا ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی کرے اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ کہتے ہیں اگر ہزاروں من چینی بھی ڈال دی جائے تو کڑوا کنواں میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پانی کا اصل ذائقہ اس کی فطرت ہے، ہم اسے ہزار رنگ دیں یہ اپنی فطرت پر رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک گدھ اور ایک شاہین بلند پرواز ہو گئے، بلندی پر ہوا میں تیرنے لگے۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی نظر آ رہے تھے، اپنی بلندیوں پر مست، زمین سے بے نیاز، آسمان سے بے خبر، مصروف پرواز تھے۔ دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ دونوں ہم فطرت نہیں، ہم پرواز کیسے ہو گئے؟ شاہین نے گدھ سے کہا کہ دیکھو، اس دنیا میں ذوق پرواز کے علاوہ اور کوئی بات قابل ذکر نہیں۔ گدھ نے بھی تکلفاً کہہ دیا، ہاں مجھے بھی پرواز عزیز ہے، میرے پر بھی بلند پروازی کے لیے مجھے ملے ہیں۔ لیکن کچھ ہی لمحوں بعد گدھ نے نیچے دیکھا، اسے دور ایک مرا ہوا گھوڑا نظر آیا۔ اس نے شاہین سے کہا، جہنم میں گئی تمہاری بلند پروازی اور بلند نگاہی، مجھے میری منزل پکار رہی ہے۔ اتنا کہہ کر گدھ نے ایک لمبا غوطہ لگایا اور اپنی منزل مراد پر آ گرا۔ فطرت الگ الگ تھی، منزل الگ الگ رہی۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ انسانوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم کرنا مشکل نہ ہوگا کہ فطرت اپنا اظہار کرتی رہتی ہے۔ جو کمینہ ہے وہ کمینہ ہی ہے، خواہ وہ کسی مقام و مرتبے میں ہو۔ میاں محمد صاحب کا ایک مشہور شعر ہے، کمینے انسان کی دوستی کبھی کوئی پھل نہیں دیتی۔ جس طرح کیکر پر انگور کی بیل چڑھانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہر گچھا زخمی ہو جاتا ہے۔ فطرت کا تعلق حالات اور تعلیم سے نہیں، اس کا تعلق اس کے باطنی انداز نظر سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فطری طور پر مذہب پرست ہیں، کچھ لوگ مذہب سے بیزار۔ مذہب پرست لوگ عبادت گاہیں بناتے ہیں، مثلاً مسجد، مندر، چرچ، گردوارہ، اسٹوپا وغیرہ۔ یہ لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے پیشواؤں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اپنی باطنی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل ارتقاء کس کے پاس ہے۔ دنیاوی سفر کو کسی آسمانی ضابطے کے مطابق طے کرنے والے مذہبی لوگ کہلاتے ہیں۔ ان کی فطرت ہی ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خود کو بلند خیالی سے آگاہ کریں۔ وہ اس کائنات کو کسی خالق کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی بات انہیں مذہبی شعور کی طرف لاتی ہے۔ یہ ان کی فطرت ہے، اور دوسرے لوگ تو ہمیشہ ہی دوسرے ہوتے ہیں۔
وہ کسی خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب خالق ہی کو نہیں ماننا تو وہ کسی رسول پر کیا اعتقاد رکھیں گے؟ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ دنیا سمیٹتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا سے نجات چاہتے ہیں؟ یہی تو فطرت ہے۔ بنانے والے خالق اکبر کا حکم ہے، تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہوں گے، اور تم میں سے ہی لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہوں گے۔ یہ خالق کا حکم ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ اصل ہی فطرت ہے، یہی دیکھنے والی شے ہے کہ اس کا عرفان ہی عرفان ہے۔ چیزوں کو ان کی حقیقت کے روپ میں دیکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ اگر فطرت سے آشنائی ہو جائے تو دنیا میں کوئی کسی کا گلہ نہ کرے۔ آج کا انسان چہرے بدلتا رہتا ہے، وہ اپنے اصل جوہر کے برعکس زندگی بسر کرنے کی سعی کرتا ہے، لیکن اس کی فطرت اس پر غالب آ کے رہتی ہے۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں پر بھی فائز ہو، سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ ابتدائی زمانوں میں پیشے مزاج کے مطابق بنائے گئے۔ معلم فطرتاً معلم ہوتے تھے، ان کی تصانیف معلم تھیں، ان کی مجلس معلم تھی، ان کا ہر انداز معلمانہ تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اور علم کی پیاس بجھاتے۔ امتحانوں اور ڈگریوں کے کاروبار نہیں تھے، صحیح لوگ تھے، صحیح کام کیا کرتے تھے۔ اب لوگ پیشے کے اساتذہ ہیں، ان کا وہ انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں اپنے گریڈوں کی فکر ہے۔ وہ طالب علموں کو اپنے سامنے بدعات میں غرق ہوتے دیکھ کر بےتاب نہیں ہوتے۔ جب مہینوں کے مہینے گزر جائیں اور طالب علموں کا سفر رکا رہے، ان معلموں پر قیامت نہیں گزرتی۔ وہ تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور چھٹیاں مناتے ہیں۔ یہ فطرت ہی کچھ اور ہے، وہ فطرت ہی کچھ اور تھی۔ ہر شعبہ اپنی بنیاد سے ہٹ سا گیا ہے۔ سیاست کو لے لیں، ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ آگے آ رہے ہیں، ان سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم ملکی سطح پر ایک دائرے کا سفر کر رہے ہیں۔ زمانہ کہاں ترقی کر رہا ہے، ہم صرف دو بدو ہیں ایک دوسرے کے۔ جھگڑالو فطرت والے لوگ کہیں قوم میں انتشار پیدا نہ کر دیں۔ سلیم فطرت لوگ سیاست سے گریز کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ وہ لوگ ہی زیادہ مظلوم بنا دیے جاتے ہیں۔ سلیم اور حلیم فطرت کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ سفر کا رخ صحیح ہو۔ اگر انسان فطرت آشنا ہو جائے تو بہت سے جھگڑے اور بہت سے ہنگامے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم فطرت کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کریں، بد اور نیک، تو ہم دیکھیں گے کہ یہی دو گروہ اپنے اپنے عمل سے دنیا کو وہ کچھ بنا رہے ہیں جو یہ بن رہی ہے۔ ایک طرف تو انسان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہسپتال بن رہے ہیں۔ نیک فطرت لوگ دن رات انسان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ دکھی انسان کی خدمت ہوتی ہے۔ ان ہسپتالوں میں انسان کا خیال تک زخمی ہو جائے تو اس کے لیے بھی خدمت کے لیے تیار ادارے موجود ہیں۔ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے والے لوگ مصروف خدمت ہیں، اور ان کے مقابل میں بد فطرت لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تباہی، بربادی، جنگ، پریشانی اور بے چینی پھیلانے والے انسان ہی تو ہیں۔ اسی طرح حیا والے برائی دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور بے حیا تو بس اس کا کیا، اخبارات بھرے پڑے ہیں۔
بدعمال لوگوں کے ظلم سے، لوٹنے والے، بم پھینکنے والے، نظام عالم درہم برہم کرنے والے، افراتفریاں مچانے والے، سماجی سکون برباد کرنے والے، محفوظ کو غیر محفوظ بنانے والے، محسن فراموشوں دوستوں سے بھی غداری کرنے والے، میزبان کا گھر لوٹ کر لے جانے والے، مسافروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے، پاکیزہ روایت کو پارا پارا کرنے والے، اپنی فطرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ نیک فطرت لوگ سماج ساز ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو پریشان نہیں کرتے، فرق صرف اصل کا اور فطرت کا ہے۔ بد فطرت بدی کر کے ہی دم لیتا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے کچھ ڈاکو گرفتار کیے، ان کو سزائے موت کا حکم دیا۔ ڈاکوؤں میں ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ابھی بچہ ہی تو ہے، اسے نہ مارنا چاہیے۔ وزیر خاص نے کہا، جہاں پناہ بچہ تو ہے، لیکن میں اس کو بد فطرت دیکھ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اسے ہم اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں گے۔ وزیر کا کہنا نہ مانا گیا۔ دن گزرتے گئے، بچہ بڑا ہو گیا اور آخر ایک دن شہزادی کو لے اڑا۔ وزیر نے کہا، اب رونا کس بات کا، بد ہی نکلا۔ یہ پہچان بھی خاص فطرت کی عطا ہے۔ بیج میں درخت کو دیکھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ سعادت بھی عطائے رحمانی ہے۔ حکمت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ نیکی کے نام پر جماعتیں بنانے والے بد بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ضروری نہیں کہ باطن کا عکس ہو۔ اسی بات سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش کے لمحے میں ہی اصل ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بلیوں نے مل کر چناؤ کے ذریعے ایک بلی کو سردار بنا دیا، اس کے سر پر تاج رکھ دیا۔ سردار بلی تاج پہن کر پہلی تقریر کرنے لگی۔ وہ تقریر کی تیاری کر کے آئی تھی، بس اس نے تقریر کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ اس کو ایک چوہا نظر آ گیا۔ اس نے تاج پھینک دیا اور کہا، جہنم میں گئے تمہارے تاج اور تمہارے انتخابات، چوہا ہی اصل بات ہے۔ اس کی فطرت غالب آ گئی اور جلسہ منتشر ہو گیا۔ ہمیں فطرت شناس ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی بلند فطرت پست حالات سے گزریں تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ عالی ظرفی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی عزت کی جائے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو غلام پیش کیے گئے۔ ان میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی۔ آپ نے پہچانا کہ سخی باپ کی سخی بیٹی ہے۔ آپ نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ سخی کی عزت کی، حالانکہ وہ غلام تھی۔ پیغمبر کی باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ بس یہی سند ہے کہ حالات کے پیچھے اصل فطرت کو پہچاننا چاہیے۔ وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں اداروں کے سربراہ نیک فطرت لوگ ہوں۔ حساس فطرت انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں وہ ہمارے عمل سے آزردہ نہ ہوں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو یوں سزائے موت دی کہ اسے پہاڑ سے گرا دیا جائے۔ وہ آدمی بچ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اسے دریا میں گرا دیا جائے۔ وہ بچ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے انسان، تو مرتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، اگر مجھے آسمان سے بھی گرا دو تو میں بچ جاؤں گا۔ میں خاص فطرت رکھتا ہوں، میں کسی بلندی سے گر کر نہیں مر سکتا۔ ہاں، البتہ مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے نظروں سے گرا دو، میں مر جاؤں گا۔ کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے۔
اس ظلم سے بچنے کے لیے اور اس سماج کو بچانے کے لیے فطرت آشنا جوہر شناس لوگوں کی ضرورت ہے۔ اداروں کے سربراہوں کی فطرت کے بارے میں غفلت نہ برتنا چاہیے۔ یہی ایک ضروری احتیاط ہے۔ تحفے وصول کرنے والے کو بااختیار نہیں بنانا چاہیے۔ نیچ نوازی بند کر دی جائے تو سفر کی سمت کا تعین آسان اور یقینی ہو جائے گا۔ اگر عالی ظرفوں کو عالی مرتبہ بنا دیا جائے تو منزل مل جاتی ہے۔ برسوں اکٹھا رہنے کے باوجود رشتوں کے اشتراک کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب فطرت غالب آتی ہے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ہم جسے ایسا سمجھتے تھے وہ ویسا نکلا۔ مختلف فطرتیں مشترک سفر نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہو رہا ہو تو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ پیر رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تجلا کے کنارے پر انہوں نے ایک عجب منظر دیکھا۔ ایک کوّا اور ایک ہنس ساتھ ساتھ چگ رہے تھے۔ مولانا حیران ہوئے کہ یہ کیسا منظر ہے کہ دو الگ فطرتیں ایک ساتھ دانا چگ رہی ہیں۔ مولانا ان کے قریب ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ دونوں ہی زخمی تھے۔ بیماری میں مختلف فطرتوں کا عارضی اشتراک ہو سکتا ہے، لیکن صحت مند وجود اپنی فطرت کے علاوہ کسی اور کے اشتراک میں موجود نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی صحبت غیر انسان کی فطرت کو عارضی طور پر روپوش کر دیتی ہے، لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ آخر روپوش رونما ہو کر رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شیر نے دیکھا کہ ایک شیرزادہ بھیڑوں کے گلے میں نہایت شریفانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا قیامت ہے کہ شیر نے فطرت بدل لی۔ وہ اس جوان کے پاس گیا اور کہا، میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو ایک نظارہ دکھاتا ہوں۔ اسے تالاب پر لے گیا اور کہا، غور سے دیکھو، ہم دونوں کی شکلیں برابر ہیں، ہم ایک ہی جنس ہیں، ہماری ایک ہی فطرت ہے۔ اب دیکھو میرا عمل۔ اس نے ایک بھیڑ کو گردن سے پکڑا اور آنن فانن اسے چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ بس اتنی ہی دیر درکار تھی، شیرزادے کا جوہر بیدار ہو گیا، فطرت غالب آئی، وہ بھی واقعی شیر بن گیا۔ اصل فطرت کو بیدار ہونے کے لیے صحبت صالح درکار ہے۔ صالح فطرت لوگوں کو اہم مقام پر فائز کرنے سے اہم نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تقسیم فاتر حقیقی نے قائم کر رکھی ہے۔ فطرت اس لیے نہیں بدلتی کہ اسے فاتر حقیقی نے نہ بدلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی، یہ اٹل ہے۔